تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں، ختم جھگڑے ہو جائیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو نہ رہے تو کیا ہوگا؟ ترا ہو، پھر تو اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھنے میں رکاوٹ تو ہے، اس کو دیکھنے میں رکاوٹ تیرا ہونا ہے، یہی حجاب اکبر ہے۔ تو آقا نے طریقہ بتا دیا اس کو، جب تو نہ رہے تو اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ جو بات میں نے کہی اس کا استشہاد ایک قرآن مجید سے لاتے ہیں، پرکیف استشہاد ہے، علمی بات بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے 30 راتیں گزار دی ہیں مقرر پروگرام اور وعدہ کے مطابق، سلوک اللہ میں 30 راتیں گزار دی ہیں، مجاہدات میں، مناجات میں، طاعات میں، عبادات میں 30 راتیں گزار دی، اور سلوک اللہ میں مقام فنا تک جا پہنچے۔ اس کے بعد آواز جو سنتے رہے تو شوق دیدار بھی ہوا، تو عرض کیا رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں، میں تجھے دیکھ، مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے تک لوں۔ سوال پہ توجہ کریں، قرآن کہتا ہے باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں، میں اور تجھے ہے، تو مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ یہ سلوک اللہ کی وادی سے گزر کے مقام فنا تک آئے تھے ان کے مرتبے کے مطابق۔ جواب میں رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ایک دوسری تفسیر ہے، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور اگلی آیت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس حال میں کہ منو تو ہے، ابھی منو تو، تیرا ابھی احساس ہے کہ تو ہے اور میں ہوں، جب تک اس دوئی کا احساس ہے لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ ایک تو فرمایا 10 راتیں اور گزار، اور اب وادی فنا کے بعد وادی بقا کا سفر طے کر، اور پھر فرمایا کہ تجلی کی، اس تجلی سے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، تجلی کی، اس تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ کا تو جو ہونا تھا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، مگر خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ پہلا وجد تھا، ہائے ہائے، تاریخ نبوت کا پہلا وجد تھا، خر موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہاں بات کیا ہے؟ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونا کہتے ہیں کہ ہوش جاتا رہے، ہوش بھئی یہ کون سا ہوش تھا جس کے جانے سے بے ہوش ہو گئے؟ ہائے ہائے، یہ ہوش کون سا تھا جو گیا اور بے ہوش ہو گئے؟ بے ہوش یعنی اس ہوش سے پاک ہو گئے۔ یہ وہ ہوش تھا جو منو تو کا احساس دلا رہا تھا، جو یہ کہلا رہا تھا کہ مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا، تو ہے میں ہوں، تاکہ میں تجھے تک لوں۔ یہ میں اور تو کا جو ہوش تھا وہ ہوش جاتا رہا، خر موسیٰ صاعقا، یہ ہوش جاتا رہا، یہ ہوش، اس سے بے ہوشی ہوئی۔ اور مولا روم کہتے ہیں محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، مر زباں را مشتری چون گوش نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کسرا دید جان دستور نیست۔ وہ تو دکھانے کے لیے اپنے حسن کو بے حجاب کرنے کے لیے تیار تھا،
وہ اپنا جلوہ بے نقاب کرنے کے لیے تیار تھا، وہ اپنے حسن کی تجلیات اور ان کا پرتو نیچے ڈالنے کے لیے تیار تھا، مگر فرمایا موسیٰ جب تک من و تو کا حجاب درمیان میں ہے، میرا جلوہ بے نقاب بھی ہو جائے تو تک نہیں سکتا۔ اس جلوہ حسن مطلق کو دیکھنے کے لیے پہلے اپنے ہونے کا پردہ ہٹانا ہوگا، اپنے وجود اور ہویت کا پردہ بٹھانا ہوگا، اپنے ہونے کو پہلے جلانا ہوگا۔ جب اس ہوش سے بے ہوش کیا تو پھر کیا ہوا؟ فلما افاقا، پھر افاقہ ہو گیا۔ افاقہ کیا؟ یعنی اب دوسرا ہوش آ گیا، اب دوسرا ہوش آ گیا۔ جب دوسرا ہوش آیا، جس نے من و تو کا احساس مٹا دیا اور فنا کو بقا تک پہنچا دیا، جب یہ دوسرا ہوش آیا تو اس کو افاقہ کہا۔ اور جو ہی یہ ہوش آیا تو جو بات پہلے کر چکے تھے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کیا قال سبحانک انی تبت الیک، مولا معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ آئے میں دیکھنے نہیں دیتی، میں اس لیے صوفیہ اسی میں کو مٹاتے ہیں، اسی میں کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ علم بغیر صفا کے، بغیر فقر کے، بغیر تصوف کے، بغیر تزکیہ کے، بغیر محنتوں ریاضتوں کے، علم میں کو بڑھاتا ہے اور فقر و تصوف اس میں کو مٹاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ تو پھر دیدار بھی ہوا، اور جب اس مقام پہ پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کو، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اب میں نے تمہیں مقام استفا دے دیا، تمہیں مصطفیٰ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ سارے مرحلے طے کر کے اپنی انتہا پر پہنچے تو مصطفیٰ بنے، اور تاجدار کائنات موسیٰ کی انتہا مصطفیٰ ہے اور محمد کی ابتدا مصطفیٰ ہے۔ ہائے ہائے، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ پہلے حال یہ تھا کہ جب اسے تلاش کرنے نکلتا تھا اپنے سوا کچھ نہیں پاتا تھا، اب 20 سال سے کیفیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرنے نکلتا ہوں، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا کرا جوئی چرا در پیچ اتابی، کہ او پیدست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نبینی، تلاش خود کنی جز او نیابی۔ اے بندے کیا سوچتا ہے، کس پیچ اتاب اور مناظرے میں پھرتا ہے، کس چکر میں پڑتا ہے؟ وہ تو بے نقاب ہے، تو زیر نقاب ہے۔ اگر اسے تلاش کرنے نکلے گا جدا سمجھ کر تو اپنے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہی تو ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ پردہ ہٹاؤ، یہ صوفیہ کا کام ان پردوں کو ہٹانا ہے، ان پردوں کو ہٹانا ہے، دکھانا ہے۔ تو کوئی سننے سنانے والے ہوتے ہیں، کوئی بولنے بتانے والے ہوتے ہیں، صوفیہ دیکھنے دکھانے والے ہوتے ہیں، دیکھنے آئے۔ میں ابھی پہنچا تو ایک بزرگ تشریف فرما ہے، مجھے ان سے تعارف نہیں تھا، تو میں نے پیچھے سے پوچھا کہ یہ بزرگ پہلی بار میں نے زیارت کی، کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت خواجہ فخر جہاں فخر عالم فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے۔ جو ہی میں نے سنا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک علمی نکتہ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی کے ساتھ امام حسن بصری کی لقاء ثابت نہیں، ملاقات ثابت نہیں، اور صوفیاء کے سارے سلسلے اکثر وہ مولا علی شیر خدا سے امام حسن بصری کی بیعت اور پھر اسی سے چلتے ہیں، اور اگر ملاقات ثابت نہ ہو تو سلسلے کی اصلی ٹوٹ جاتی کہ امام حسن بصری سیدنا مولا علی شیر خدا سے ملاقات نہیں ہوئی،
اب یہ الگ بحث ہے، امام بخاری کے اصول پر سوچیں یا امام مسلم کے اصول پر سوچیں، اس پر ایک زمانے میں 1972 میں ایم اے کا طالب علم تھا، میں نے اس پر پورا